معاہدے کے باوجود LNG نہ دینے کے معاملے پر پاکستان کی درخواست پر عالمی ثالثی عدالت لندن میں آئندہ ماہ کیس لگنے کا امکان ہے۔ غیر ملکی کمپنی کی طرف سے معاہدے کے مطابق LNG سپلائی نہیں کی گئی تھی۔ نمائندہ جیو نیوز سیف الرحمان نے جوائن کیا ہے، ڈیٹیلز کیا ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، عالمی کمپنی گنور اور ENI کی طرف سے پاکستان کو جو معاہدے کے مطابق ماضی میں 10 کے قریب LNG کارگوز جو فراہم کرنے تھے، اس معاہدے کے مطابق پاکستان کو فراہم نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو سپاٹ کارگوز خریدنے پڑے تھے اور کافی مہنگے خریدنے پڑے تھے، جس میں جو عالمی کمپنی گنور ہے جس کے ساتھ 5 سالہ معاہدہ تھا پاکستان کا جو 2022 میں ختم ہو گیا، تو حکومت نے اس کے خلاف جو عالمی ثالثی عدالت ہے لندن میں اس کے خلاف کیس کیا تھا کہ انہوں نے معاہدے کے مطابق پاکستان کو LNG کارگوز نہیں دیے، انہوں نے 300% منافع لے کر امیر ملکوں کو یہ LNG فراہم کر دی، جس سے پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ آئندہ سال کے شروع میں یہ کیس جو عالمی عدالت ہے لندن میں اس میں لگ جائے گا، جس میں پاکستان اپنا کیس پیش کرے گا۔ اس کے علاوہ ENI جو اٹلی کی کمپنی ہے، اس نے بھی پاکستان کے متعدد جو LNG کارگوز تھے معاہدے کے مطابق انہوں نے بھی ایسے ممالک کی طرف ڈائیورٹ کر دیے تھے یہاں سے ان کو زیادہ منافع ملا تھا، تو ان کے خلاف ابھی تک عالمی ثالثی عدالت میں نہیں گئے۔ بہت شکریہ سیف الرحمان۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب میں بھل صفائی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بھل صفائی کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے چیئرمین PND، سیکرٹریز آبپاشی، زراعت اور مائنز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھل صفائی کی تکمیل سے 3 سے 4 لاکھ ایکڑ اراضی کو پانی میسر آئے گی۔ 26 دسمبر سے پنجاب میں نہروں کی بندش کے بعد 3 فیز میں بھل صفائی شروع کی جائے گی۔ جنوری کے پہلے ہفتے سے پنجاب بھر میں بھل صفائی کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ بھل صفائی کے دوران پانی چوری کے لیے غیر قانونی چینل ملنے پر پولیس مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے گی۔ کراچی پورٹ پر کھڑی بسوں کے کسٹم میں رکنے کی وجہ جاری کردہ فنڈ کی اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ سے تصدیق نہ ہونا نکلی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ AIG سندھ کے پیدا کردہ مسئلے کے باعث 30 بسیں پورٹ پر خراب ہو رہی ہیں۔ اگر بسیں خراب ہوئیں تو اس کے ذمہ دار AG سندھ ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چین سے برآمد 30 بسوں کے لیے سندھ حکومت 1 دسمبر 2023 کو 1 ارب روپے جاری کر چکی ہے۔ 6 دسمبر 2023 سے فنڈز کی منتقلی رکی ہوئی ہے۔ قانون کے مطابق ٹریجری آفس کو رقم منتقل کرنے کا اختیار ہے، مگر بدقسمتی سے AG سندھ اب ٹریجری کی تصدیق نہیں مان رہا۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن سے قبل پارٹی چیف الیکشن کمشنر تعیناتی میں پارٹی آئین فالو نہیں کیا گیا۔ PTI کے وکیل علی ظفر نے الیکشن کمیشن میں دوران سماعت یہ اعتراف کیا، کہا پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے 6 ہفتے کا وقت ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا، اس لیے طریقہ کار فالو نہیں ہو سکتا تھا۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کرانے کا کہا تھا، ہم نے آپ کے آرڈر کے تحت الیکشن کرائے۔ بلا مقابلہ الیکشن غیر قانونی نہیں کیونکہ اس کے لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا طریقہ کار آئین اور الیکشن رولز میں درج نہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں ECCP ریگولیٹر نہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کو ریگولیٹ تو کرتی ہے۔ علی ظفر نے کہا ممبر وہ ہے جو پارٹی میں شمولیت اختیار کرے، اسے ممبرشپ کارڈ دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ ہے جو قانونی ممبر نہ ہو تو وہ شکایت نہیں کر سکتا۔ علی ظفر نے کہا پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے 6 ہفتے درکار ہوتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ 20 دن میں الیکشن کرانا ہے، اس لیے طریقہ کار فالو نہیں ہو سکتا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوا، کیا اعلان سے کوئی چیئرمین بن سکتا ہے؟ آپ کے عہدیدار ختم ہو گئے، اس عبوری دور میں کون چیئرمین رہا؟ علی ظفر نے کہا کہ قانون کے تحت پرانے چیئرمین ہی رہیں گے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا آپ نے بتایا پارٹی الیکشن مقابلہ کا نہیں تھا، بلا مقابلہ تھا۔ علی ظفر نے کہا کاغذات کی جانچ پڑتال پر پتہ چلا کہ الیکشن بلا مقابلہ ہے۔ پھر ہم الیکشن کے دن پشاور میں وینیو پر گئے، درخواست گزاروں نے نہیں کہا کہ انہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، ان کی درخواستیں مسترد کی جائیں۔ وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ PTI کو آئین میں بتانا چاہیے تھا کہ الیکشن کرانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا اکبر ایس بابر PTI کے رکن ہیں، الیکشن کالعدم قرار دے کر الیکشن کمیشن کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ویلکم بیک۔ کراچی آرٹس کونسل میں یوم قائد اعظم کے سلسلے میں معروف آرٹسٹ علی عظمت کے فن پاروں کی نمائش کے موقع پر نگراں وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ نے ہفتہ قائد اور کرسمس منانے کا اعلان کیا۔
آرٹس کونسل میں یوم قائد اعظم کی مناسبت سے معروف آرٹسٹ علی عظمت کے فن پاروں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نگراں صوبائی وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میئر کراچی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ KMC کی جانب سے اس بار 25 دسمبر کو کرسمس اور یوم قائد اعظم دھوم دھام سے منایا جائے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں قائد اعظم کے سامنے شرمندہ بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کی تقریر تھی کہ مسلمان، ہندو، عیسائی سب کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ ویک لانگ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اس میں ایگزیبیشنز بھی ہیں، پینٹنگز کی، اس میں میوزک بھی ہے، نغمے بھی ہیں، اس میں ہمارے کرسمس کا جو سانگز ہیں اور سارے بشپ اور پادری ساتھ کھڑے ہو کے چیف منسٹر صاحب، میئر سب ہم مل کے منائیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایئرپورٹس پر ججز اور بیگمات کی جسمانی تلاشی سے متعلق خط پر وضاحت جاری کی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز نے جوائن کیا ہے، کیا وضاحت دی گئی ہے مریم؟ جی، سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا ہے جو سول ایویشن کا ججز اور ان کے اہلیہ کو جو ہے وہ استثناء دی گئی تھی جسمانی سرچ سے، اور اس سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 21 سپتمبر کو یہ خط لکھا تھا ایویشن ڈپارٹمنٹ کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب ریٹائرڈ ججز کی اہلیہ کو یہ استثناء حاصل ہے جسمانی سرچ کی ایئرپورٹ پر، تو حاضر سروس ججز کی اہلیہ کو کیوں نہیں ہے، اور اس سے متعلق سول ایویشن نے خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا کہ مکمل اس سے متعلق بتا رہی تھی۔ بہت شکریہ مریم نواز۔ سعودی دارالحکومت ریاض کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں پہلی عالمی لیبر مارکیٹ کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی نگراں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی جواد سوراب ملک نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی پہلی گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس بین الاقوامی سطح پر اسٹیک ہولڈرز کے لیے بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ کانفرنس میں 40 ممالک کے 6000 سے زائد نمائندے شریک ہوئے۔